والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدق الله العظيم. علماء کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر جمع ہونے والے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جو موضوع دیا گیا وہ ابھی دیا گیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پر بولنا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میں بھی آپ کے سامنے ہجرت پر اور ریاست مدینہ کے دستور پر بات کرنے کے لیے آیا تھا. تو جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ دراصل جوانی کا واقعہ. اللہ نے جب 40 سال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا تھا، اور آپ نے مکے کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہ لوگ مکے کے جو آپ کو صادق امین کہا کرتے تھے صاحب آپ سے بڑا پائس مین، آپ سے بڑا سچا امانت دار آدمی تو مکے میں کوئی ہے ہی نہیں. وہ لوگ کہنے لگے تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا. کیا غضب کر دیا آپ نے، اس لیے ہمیں جمع کیا ہے کہ آپ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے؟ ہم آپ کی بات نہیں مانیں. اب ایک دور شروع ہوتا ہے. دیکھو، ان کو بولیے ذرا خاموش ہو جائیں، ہم جب چلے جائیں گے تو بات کر لیجئے گا. میں آدھا گھنٹہ بولوں گا بس، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے آپ کو 2 بات کہنے کے لیے آیا ہوں. ایک ہے ہجرت، اور ایک ہے ہجرت کے بعد دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کا قیام. آج ساری دنیا آپ کے مذہب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کو نہیں رکھتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ آپ ویمن امپاورمنٹ کو نہیں کرتے ہو، مہیلا سشکتی کرن نہیں کرتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کے مخالف ہو، کوئی کہتا ہے کہ آپ تلوار کے زور پر مذہب کو پھیلانا چاہتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ آپ جوانوں کو تنگ نظر بناتے ہو. الگ الگ فلسفی دنیا میں آتی ہیں اور مذہب کو کٹگرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. ہر دور میں مذہب کو مجروح کیا جاتا ہے. آخر میں حقیقت کیا ہے؟ آپ کے مذہب کی حقیقت صرف وہ نہیں ہے کہ مسجد میں ایک امام نماز پڑھائے اور لوگ اس کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان آئے تو روزہ رکھیں، پیسہ ہو تو حج کریں. اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے. اسلام تو ایک طریقہ حیات ہے، ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کی ایک جماعت آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول گھر میں کیسے رہتے تھے، گھر کے باہر کیسے رہتے تھے، معاشرے میں کیسے رہتے تھے، خاندان میں کیسے رہتے تھے، تجار کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، ہیڈ آف اسٹیٹ جو آتے تھے ان کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ ایک تاریخی جملہ کہا اور فرمایا کان خلقہ القرآن۔ اگر محمد عربی کے اخلاق کو، معاملات کو، کردار کو، صبح و مساء کے معمولات کو اگر دیکھنا ہے تو جاؤ قرآن کی آیتوں کو پڑھو۔ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی کی زندگی میں وہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم اسی پر آتے ہیں کہ صاحب ہم نے آپ کو نبی بنا دیا، اور نبی ہی نہیں بنایا بلکہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب آپ کے بعد صبح قیامت تک ہم کوئی نیا میسنجر آف گاڈ، کوئی نیا نبی دنیا میں بھیجنے والے نہیں ہیں۔ اب قیامت تک، جنت تک اگر کسی کو پہنچنا ہے تو اس کا راستہ آپ کے پاس سے ہو کر کے جائے گا۔ اور پھر ایک بات اور ساتھ میں کہی، فرمایا گیا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے دائروں کو محدود کر دیا تھا۔ فرمایا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، دیکھو بغاوت کر رہا ہے، ہم سے کر رہا ہے۔ جیسے آپ کے ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہے، اس کا دائرہ متعین ہے، یو پی کا چیف منسٹر اتراکھنڈ میں کچھ نہیں کر سکتا، اتراکھنڈ کا چیف منسٹر میگھالیہ میں کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ پاور شیئرنگ طے ہے، کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ بتایا ہوا ہے کہ آپ کا جو ادھیکار ہے وہ اسی بھومی کے اندر ہے، اس سے باہر آپ ایک دروغہ کا بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایسے وقت بھی آئے کہ ایک ہی دور میں کئی نبی دنیا میں رہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے قرآن میں کہا یا ایہا المدثر قم فانذر، اے نبی اٹھئے اور جائیے ساری دنیا کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ ہم نے آپ کو نہ صرف عرب کا نبی بنایا ہے، نہ صرف عجم کا نبی بنایا، بلکہ فرمایا گیا یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قیامت تک جو بھی اس زمین پر جنم لے گا اللہ کے رسول اس کے بھی نبی۔ اور آپ سوچو کہ مکے کی اس بنجر زمین میں کھڑا کیا گیا کہ آپ اعلان کریے کہ ہم نے آپ کو نبی منتخب کیا ہے، ان صفات، ان کمالات کے ساتھ میں کیا۔ چنانچہ مکے کا دور گزرا، 13 سال، موسٹ وانٹڈ کرمنل، مجرموں کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد کو رکھا۔ خود فرمایا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی کو وہ اذیت نہیں دی گئی جو مجھے اذیت دی، اور کہا کہ بھئی میں نے تمہارا کچھ کیا تھوڑی ہے،
میں نے تمہارا نہ کوئی مال لیا ہے، نہ تم سے حکومت کو چھینا ہے، نہ تمہارے خلاف کوئی بغاوت کی ہے، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، چاند و سورج کو جنم دینے والا ہے، اس کی پرستش کرو، بس اس کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے آپ سے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اسی مکے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا سوشل، اکنومیکل اور پولیٹیکل بائیکاٹ کیا گیا، سماجی، آرتھک، سماجک، راجنیتک بہشکار کیا گیا۔ اعلان کر دیا گیا جو ان کے ساتھ جائے گا وہ مجرم ٹھہرائے گا، ان کے ساتھ جو تجارت کرے گا اس کا بھی بائیکاٹ ہو جائے گا۔ آئسولیٹ کر دیا گیا، سماج کے ایک طبقے کو ان کے خلاف پلیٹ فارم دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول اگر سجدہ کرتے ہیں تو ایک مجرموں کی ٹولی جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کے سر مبارک پر ڈال دیتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھیں باہر آ جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچی ہے، کائنات کے سب سے عظیم انسان کی بچی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے والد کے جسم سے اس نجاست کو ہٹاتی ہیں، اور رسول اللہ جب اپنا چہرہ زمین سے اٹھاتے ہیں تو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں اور ہاتھ میں پانی کا پیالہ دیکھتے ہیں تو بٹیا کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو، اللہ تیرے باپ کے دین کو دنیا کے ہر خطے میں پہنچا کر کے۔ یہ 13 سال ہے صاحب، 2-4 دن نہیں ہے۔ کس طریقے سے اذیت کے دور میں زندگی گزاری۔ صدیق اکبر کو تو اتنا تشدد کیا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صاحب ان کے چہرے میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ کدھر ہے اور ہونٹ کدھر ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس بنیاد پر مار دیتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ بڑی عمدہ بات لکھتے ہیں صاحب، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خفیہ طور پر جو شخص ایمان لایا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ خاموشی سے ایمان لایا تھا، موسیٰ سے کہا تھا بابا ادھر ادھر ہو جاؤ، تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص حضور کے اصحاب میں سے کوئی ہوتا تو قرآن اگر اس کے بارے میں نازل ہوتا تو اس شان کے ساتھ نازل ہوتا، وقال رجل مؤمن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلن ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ وہ اپنے ایمان کو نہیں چھپاتا۔ کیا کہا صدیق اکبر نے جب معراج سے حضور نے آ کر کے بتایا کہ مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں انبیاء کی امامت کی، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، پھر 7ویں پر، پھر جنت اور پھر جہنم، تو مشرکین مکہ نے کہا صاحب بیت المقدس کو یہاں تھوڑی رکھا ہے۔ تو وہ ٹولی چلی گئی حضرت ابو بکر کے پاس کہ صاحب کوئی آدمی ہے وہ ایسی بات کرتے ہیں، کیا یہ پاسبل ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کون کہتا ہے۔ کہا صاحب یہ چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ کہا نہیں یہ بتاؤ کہتا کون ہے؟ کہا صاحب تمہارے ساتھی کہتے ہیں۔ کہا اگر میرے ساتھی کہتے ہیں تو 100 نہیں 1000% حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کو صدیق کہا۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو بلا کسی دلیل کے نبی کی ہر بات پر ایمان لے آئے اس کو صدیق کہا جائے۔ ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ روح
اگر کسی کی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہے۔ سب ان کے پیچھے ہیں، حضرت عمر بھی ان کے پیچھے ہیں، حضرت عثمان بھی ان کے پیچھے۔ قرآن میں 2 آیتوں میں صدیق اکبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ 13 سال گزارے، طائف میں چلے گئے، جبریل امین آ گئے کہ صاحب بد دعا کر دیجئے، ہم انہیں ختم کر دیں گے، ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، محبوب ہیں۔ کہا نہیں، چھوڑو بھائی، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ یہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہسٹری بنی ہے، تبھی تو 23 سال میں، صرف 23 سال میں دنیا کی سب سے بڑی کرانتی صرف 23 سال میں اگر کسی نے پیدا کی ہے تو اس شخصیت کا نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو دنیا کی ہسٹری لکھنے والے کو، مسلمانوں کو نہیں، کرسچنز کو پڑھو، نان مسلمز کو پڑھو، جنہوں نے انصاف کے ساتھ تجزیہ کیا، وہ کہتے ہیں صاحب ایسا شخص دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا آج تک۔ لیکن ریلیجن کو نہیں چھوڑا، مذہب کو نہیں چھوڑا، نظریات سے، آئیڈیالوجی سے کمپرومائز نہیں کیا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، مار ہی تو دو گے۔ ارے صاحب موت تو پل ہے ایک مومن کو اس کے رب سے ملوانے کے لیے۔ شہید کر دیا گیا صحابہ کو، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، ایسا ٹارچر کیا گیا، ہسٹری میں نام دیا گیا موسٹ وانٹڈ۔ ایسے کرمنل پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے اتنی پاکیزہ روح کے ساتھ وہ جرائم کیے جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب یہ ہو گیا کہ صاحب ایک میٹنگ ہو گئی اور شیطان بھی اس میں چلا گیا، اور یہ ان کی جو اسمبلی تھی، پارلیمنٹ تھی، اس میں 100% میجورٹی کے ساتھ یہ بل پاس ہو گیا کہ صاحب اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک وائس یہ آئی کہ صاحب انہیں قید کر دو، تو لوگوں نے کہا بھیا ان کے فالوور اتنے خطرناک ہیں کہ انہیں قید سے چھڑا کے لے جائیں گے۔ ایک گروپ نے کہا کہ نہیں صاحب ان کو مکے سے باہر کر دو، تو دوسروں نے کہا اب مکے سے باہر کر کے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ وہاں جا کر کے اپنے دین کی تبلیغ کر دیں گے۔ تو یہ ہوا کہ نہیں صاحب ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ہم پورے طور پر اس سلسلے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، چونکہ اللہ کی یہ سنت ہے جب قوم نبی کے خون کی پیاسی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اب نبی کو ہجرت کا حکم دے دیتا ہے۔ چنانچہ ہجرت کا حکم ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اس راستے پر پہنچے جس کے بعد مکہ دکھنا بند ہو جاتا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ تجھ سے زیادہ محبوب روئے زمین پر مجھے کوئی جگہ نہیں۔ مکے کی مٹی میں پلا بڑا ہوں، کھیلا کودا ہوں، میری زمین و جائیداد ہے، باپ دادا کی زمین خاندان ہے، اور مجھے بغیر کسی وجہ کے اللہ کے نام کی تبلیغ کی بنیاد پر یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول آپ دیدہ ہو گئے، اللہ نے جبریل امین کو قرآن کی آیت لے کر کے بھیجا اور فرمایا کہ نبی کو سناؤ کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے نبی، جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی ہے، وہ ذات آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کو واپس مکے آن بان شان کے ساتھ لائیں گے۔ ٹھیک ہے، 13 سال اس دردناک دور میں آپ تصور کرو کہ اس نبی نے گزارے جن کو کمپلیٹ پاور تھی، ایسی ویسی پاور نہیں تھی، ایسی پاور تو کسی نبی کو تھی ہی نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، ہجرت فرمائی۔ اب یہاں پر ایک بات اور سنو، پھر ہم آتے ہیں ریاست مدینہ پر، دنیا کی سب سے پہلی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ۔ ایک بیچ میں ایک واقعہ رونما ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں۔ صحابہ کا ایک گروپ آیا کہ صاحب ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے، ہماری اسلام مسلمانوں کی کوئی ایک تاریخ کا تعین ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بلایا، ایک جماعت نے کہا کہ صاحب اسلامی تاریخ کی ابتدا اس وقت سے کی جائے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا تھا، لیکن میجورٹی اس کے فیور میں نہیں آئی۔ دوسری رائے یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، اس پر بھی میجورٹی نہیں آئی، یعنی اکثریت نہیں ہوئی۔ تیسری رائے یہ آئی کہ صاحب حضور کے وفات کے وقت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، اس کو بھی امیر المؤمنین نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ چوتھی رائے یہ آئی کہ ہجرت کے واقعے کو اسلامی تاریخ کی ابتدا کے لیے بنیاد کے طور پر پیش کیا جائے۔ اس پر صحابہ کا اتفاق ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پر اتفاق کر لیا۔ کیوں؟ کہ جب اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہو تو لوگ صرف واٹس ایپ نہیں کریں کہ ہیپی نیو ایئر، بلکہ اس مکے کے مظالم کو، تشدد کو، کرٹیسزم کو اور ان جرائم کا استحضار کریں جس کے نتیجے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، لیکن اس جماعت نے نبی کے ساتھ جو جماعت تھی اس نے مذہب کی بنیادوں پر کسی بھی طاقت سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ پیغام دینے کے لیے ہجرت کے دور سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی۔ جوانوں کو یہ بتایا گیا، مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ پریشان مت ہو صاحب، یہ زمین بھی اللہ کی ہے یا آسمان بھی اللہ کا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اور چونکہ ہمیں ہر دور کے انسانوں کے لیے یہ آیت ہم نے نازل کی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ جس ملک میں رہتے ہو اللہ کے رسول کو پکڑ لو، جن حالات میں جیتے ہو ان حالات میں پکڑ لو، ڈائریکٹ جنت تک پہنچو گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت فرما کر کے مدینہ المنورہ جاتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ اسلام لے آتے ہیں، طاقت ملتی ہے، ایک اسٹیٹ کی داغ بیل ڈالی جاتی ہے۔ اب دنیا کو بتاؤ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ کیا ہوتا ہے، فریڈم آف ریلیجن کیا ہوتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ دنیا کو، کانسٹیٹیوشن کے پریامبل کو پڑھو، اگر یہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہیں سب کو پڑھو، اور پھر ریاست مدینہ کے اس نظام کو دیکھو اور تقابل کرو کہ آپ کے نبی کہاں کھڑے ہیں اور دنیائی تاریخ کا کانسٹیٹیوشن بنانے والے لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں میں تھوڑے سے وقت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور مدینے میں سب مسلمان نہیں تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے،
اور دیگر مائنورٹیز بھی تھی۔ حضور کو جب ہیڈ آف اسٹیٹ بنایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے پہلا، یاد رکھیے گا میری بات کو، دنیا کا سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہیومن ہسٹری میں اگر بنا ہے تو وہ ریاست مدینہ میں بنا ہے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جس کو بولیں گے دنیا کا سب سے پہلا مرتب دستور اگر کسی نے دیا ہے تو آپ کے دین نے دیا ہے۔ وہ تو پیغمبر تھے۔ 53 آرٹیکل ہیں میثاق مدینہ کے، جو پیکٹ ہوا تھا یہود کے ساتھ میں مسلمانوں کا، 53 آرٹیکل ہیں اس میں، اور پڑھو اس کو اور دنیا کے تمام مانو ادھیکاروں پر کام کرنے والے لوگوں کو بتاؤ اسلام یہ ہے۔ تم نے جو اسلام کا نیریٹو سیٹ کیا ہے وہ جھوٹ، بربادی، بہتان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا گیا فریڈم آف ریلیجن ہوگا، تلوار کے زور پر، گن پوائنٹ پر کسی کو اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا گیا قرآن میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں مجبوری نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاحب وہ داعش والے آ گئے، فلاں والے آ گئے، ان کی ویڈیوز جاری ہوتی ہیں، تلوار کسی کی گردن پہ رہتی ہے، صاحب کلمہ پڑھو۔ کون سا اسلام ہے؟ جھوٹ، پروپیگنڈا ہے، یہ تو یہی لوگ کرتے ہیں، آپ کا اور ہمارا لیبل لگا دیتے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو رسول اللہ نے پیش کیا، اس کے علاوہ کسی اور کے کسی عمل کو اسلام سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ کہا صاحب مذہبی آزادی ہوگی، ہم مجبور نہیں کریں گے، دعوت سب کو دیں گے، بالکل نہیں مجبور کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ جو دیگر اقلیتیں ہیں ان کے مذہب عبادت گاہوں کی بھی اس ریاست میں حفاظت کی جائے گی، اسلامک اسٹیٹ حفاظت کرے گا۔ اور کہا کہ دیکھو چاہے وہ رشین لوگ ہوں یا رومن امپائر ہوں یا گریک ڈیموکریسی کے لوگ ہوں، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا لوگوں کے بیچ میں، بھید بھاؤ نہیں ہوگا، کوئی اونچا نیچا نہیں ہوگا۔ آج کہتے ہیں نا صاحب پسماندہ مسلمان، پسماندہ مسلمان، اگڑا ورسز پچھڑا، اونچا نیچا، ارے بابا اسلام تو اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ کون سا اگڑا پچھڑا؟ کیا قرآن میں نہیں کہا گیا یا ایھا، اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں فرمایا کہ ہم میں اونچا نیچا تم میں کوئی نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر چوراہے پر کوئی رکشے پر بھی آدمی سو رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور کوئی آدمی 1000 کروڑ کے محل میں رہ رہا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو خدا کی قسم چوراہے کے رکشے پر سونے والا آدمی اللہ کی نظر میں اس محل میں سونے والے سے 1000 گنا زیادہ افضل۔ کیا اگڑا پچھڑا کرتے رہتے ہو؟ میں نے تو ایک جگہ کہا کہ آپ کہتے ہو پسماندہ، نون پسماندہ، اونچا نیچا، آپ نے ایک ڈیفینیشن بھی بنائی ہوئی ہے، آپ نے ایک اس کا پریبھاشا بھی گڑھا ہوا ہے۔ آپ مسلمانوں کی مسجدوں کا ذرا سا جائزہ لے لو تو آپ کو میجورٹی آف امام تو پسماندہ ہی ملیں گے۔ آپ نے جو نیریٹو سیٹ کیا، اسلام نے تو کہا، حضور نے اپنی بیٹی سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا، اپنے چچا سے کہا، یا فاطمہ انقذی نفسک عن النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہم کچھ نہیں کریں گے صاحب،
اللہ تعالیٰ قیامت میں تم سے یہ نہیں پوچھے گا اچھا تم حضور کی بیٹی ہو چلو تمہیں جنت میں بھیج دیتے ہیں، نہیں۔ دیکھا نہیں حضرت نوح علیہ السلام کو جب عذاب الہی کا وقت آیا تو نبی ہے 950 سال اس روئے زمین پر اللہ کے دین کی تبلیغ کیے، کہنے لگے اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ تو اللہ نے کیا کہا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح جس نے ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھا وہ ظالم ہیں، آپ ظالموں کے بارے میں ہم سے مت پوچھئے چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ۔ یہ ہے رول آف لا۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی، ان کے ابا جی جب کفر پر ان کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا صاحب اب آپ مغفرت کی دعا مت کریے، ہمارا پیرامیٹر ایمان ہے، کوئی کس کا رشتہ دار ہوتا ہے ہمارے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، ہم بادشاہ ہیں، ہم خدا ہیں، ہم اللہ ہیں، ہم نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، ہم نے ان جنگلات کو بنایا ہے، ہم آسمان سے بارش گراتے ہیں اور اس بارش سے 1000 نسل کے، رنگ کے، خوشبوؤں کے، ذائقوں کے درخت، پیڑ پودے ہم پیدا کرتے ہیں۔ آپ ہماری مخالفت کرو گے اور آپ کو کسی پریوار کا حصہ ہونے کی بنیاد پر ہم چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو فریڈم آف ریلیجن کے ساتھ کہا گیا کہ صاحب ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا ان دا نیم آف لینگویج، ان دا نیم آف کاسٹ، ان دا نیم آف ریلیجن، مذہب کی بنیاد پر بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا۔ یہ ریاست مدینہ کا دوسرا اصول ہے۔ سب کو سمان ادھیکار ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کچھ وشیش پراودھانوں کے انترگت کچھ وشیشادھیکار ہوں گے، نہیں، اور برادری کے نام پر کسی کو اونچا نہیں کیا جائے گا۔ صاحب بلال حبشی کو اسلام نے جو مقام دیا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اذان بلال حبشی سے دلوائی گئی، لوگ دیکھتے رہ گئے کہ صاحب ان کا تو پتہ ہی نہیں ان کے ابا کون تھے، ان کی برادری کون تھی، ان کا قبیلہ کون تھا، کیا تھا پتہ ہی نہیں کسی کو۔ سلمان فارسی کے بارے میں کیا ہوا؟ قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ مذہب کی بنیاد پر فرق نہیں کرنا ہے، امانتوں کی ادائیگی میں، معاملات میں، ایک سماجی سسٹم کو دنیا کے اندر عام کرنا ہے۔ اس طرح نہیں جینا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے پڑوسی کون ہے، اوپر کون ہے، نیچے کون ہے۔ سب کو مسجد میں بلایا گیا، چلو ایک صف میں کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو، بیچ کا فصل ختم کرو، ایک امام کی تقلید کرو، چونکہ تم ایک امت ہو، تمہاری پہچان امت سے ہے، تمہاری پہچان برادری کے سے نہیں ہے۔ تیسری بنیاد ایجوکیشن کی آئی۔ آج دنیا کہتی ہے نا کہ اسلام ایجوکیشن کے مخالف ہے۔ میں جب آپ کی شہر کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ تقریریں یاد آتی ہیں جو اس نے اس ملک کی پارلیمنٹ میں کی۔ اور جب بھی میں آتا ہوں رامپور میں، مولانا اسلم صاحب مجھے بلاتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ بلاتے ہیں، تو میں مولانا آزاد کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں۔ 2019 کی ایجوکیشن پالیسی کے بعد آپ کو ہوش آیا کہ صاحب ہم تو ارتداد کی طرف چلے جائیں گے 15 سال کے بعد۔ اس ملک میں 70 سال قوم نے اگر اپنے مذہبی اصولوں کی حفاظت کی ہے تو وہ آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ کی ایجوکیشن پالیسی کی بنیاد پر۔
آپ تو دلی 1000 مرتبہ جاتے ہو، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ آزاد کے مقبرے پر جا کر کے 3 آیتیں پڑھ کر کے اس کو ایصال ثواب بھی کر دیں۔ اتنے عظیم احسان اس نے مسلمانوں کے اوپر کیے ہیں۔ پوری سیکولرزم بیس ایجوکیشن پالیسی بنائی ہے، گھسنے نہیں دیا اس نے ایجوکیشن پالیسی میں کسی۔ 70 سال آزاد سے لڑنے کے بعد اس کو پیچھے کیا گیا۔ 70 سال میں بتاؤ کتنے لوگ پیدا ہو کر کے مرے ہوں گے اس ملک کے اندر، کاؤنٹ کر سکتے ہو؟ آزاد نے IIT بنایا۔ دنیا میں جاؤ، انڈیا کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو جوڑو، IIT ہٹا دو تو 300 میں بھی نہیں آؤ گے، 300 میں بھی نہیں آؤ گے۔ جتنے یہ گورنمنٹ چلاتے ہیں سب IIT سے پڑھے ہوئے ہیں۔ آزاد نے بنایا اور اپنے دم پر بنایا صاحب۔ اور آج بھی تصویر دیکھو گے تو آزاد ربن کاٹ رہے ہیں IIT کھڑگپور کی، اور پردھان منتری پیچھے کھڑے۔ آزاد نے UGC بنایا، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، ایک باڈی ہے جو پورے ملک کی یونیورسٹیز کو فنڈ دیتی ہے، ان کے ایجوکیشن اسٹیٹس کو مینٹین کرتی ہے، آزاد نے بنائی۔ ملک کے اندر جہاں یونیورسٹی میں تعلیم کی شمع روشن ہے، خدا کی قسم غور سے دیکھو تو آزاد کی تصویر اس شمع کے اندر ضرور نظر آئے گی۔ آپ کا ممبر آف پارلیمنٹ تھا، آزاد نے ہی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ صاحب میں جس مذہب کو مانتا ہوں اس کی بنیاد ہے، اس کی مذہبی کتاب کی بنیاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے قرآن کی پہلی وحی یہ نہیں کہا کہ صاحب میں اللہ ہوں میری پرستش کرو، یہ نہیں کہا میں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہی چاند و سورج کو بنایا ہے، بلکہ قرآن کی شروعات کی گئی ایجوکیشن کے بول سے، اور کہا گیا اللہ کے رسول سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو۔ تو آزاد نے کہا کہ صاحب آپ نے فریڈم آف ریلیجن کو، رائٹ ٹو لائف کو، رائٹ ٹو مومنٹ کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو فنڈامنٹل رائٹ بنایا ہوا ہے۔ آپ تعلیم کو بھی بنیادی حقوق میں شامل کریے، کانسٹیٹیوشن کا مولک ادھیکار بنائیے۔ اور آزاد تو اس کمیٹی کا حصہ تھے جس نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ صاحب اس کا کیا مطلب ہے، تھوڑا وستار میں بتائیے۔ تو مولانا آزاد نے کہا سنیے، جتنے اسٹیٹ ہیں ان کی ذمہ داری کریے کہ 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کے بچوں کو فری آف کاسٹ اسٹیٹ پڑھائے گا، راجیہ پڑھائے گا۔ تو لوگوں نے کہا صاحب پیسہ نہیں ہے، کہاں سے پڑھائے گا، 99 کروڑ کا تو پورے دیش کا بجٹ ہے۔ آزاد نے کہا میرے اوپر چھوڑ دیجئے میں کروں گا۔ کہا صاحب نہیں۔ تو میجورٹی نے ساتھ نہیں دیا، چنانچہ مولانا آزاد دنیا سے چلے گئے لڑتے لڑتے۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہو کہ 2010 میں ڈاکٹر منموہن سرکار نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کیا، اور پارلیمنٹ کے اندر جب پرائم منسٹر کھڑے ہوئے تو انہوں نے پہلے مولانا آزاد کا ذکر کرتے ہوئے تقریر شروع کی کہ ہم 2010 میں آزاد کے اس سپنے کو پورا کرنے جا رہے ہیں جو سپنا 1947 میں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا تھا۔ کیوں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے بغیر ہم ملک کو ترقی کی راہ تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جتنے مڈ ڈے میل ہیں، یہ بائیسیکل بھی دیتے ہیں، لیپ ٹاپ بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، بیگ بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، یہ سب آزاد کی مرہون منت ہے۔ مسلمان جانتا ہی نہیں ہے اسے، چونکہ ہم تو اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
تو کیا فرمایا گیا؟ تو خیر یہ تو بیچ میں یاد آیا، جب بھی آپ کے شہر میں آتا ہوں آزاد میرے دماغ پر چھا جاتے ہیں، اور 2 مرتبہ رہے وہ یہاں سے۔ آپ کے آباء و اجداد نے ان کو ووٹ دے کر کے ایجوکیشن منسٹر بنایا۔ قرآن نے وحی کو اتارا ہے ایجوکیشن پر۔ ریاست مدینہ کا تیسرا اصول بتایا گیا کہ صاحب تعلیم دیجئے، فرمایا گیا علم نور ہے۔ آج کل ایک فرضی حدیث لوگ بہت سناتے ہیں کہ صاحب حضور نے فرمایا ایجوکیشن لو چاہے چین جانا پڑے۔ ابھی میں سن رہا تھا ایک اسٹیٹ لیجسلیچر سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے پڑوسی راجیہ کا ایک آدمی ہے، کہہ رہا تھا صاحب حضور نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اس لیے حضور نے تو بہت ساری لینگویج کو سیکھنے کی بات کہی ہے۔ فرضی حدیث ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، کہاں ہے، کون سی کتاب میں، کون راوی ہے، کیا اس کا اسٹیٹس ہے؟ جو منہ میں آیا حضور کی طرف منسوب کر دو۔ فرمایا جو جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے یہ لوگ جوش میں بولتے ہیں نا کہ صاحب چین جانا پڑے، ارے ایجوکیشن پر بہت کچھ ہے اسلام میں، یہ فرضی حدیث کو بیان کر کے ایجوکیشن پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا رول بنایا گیا کہ صاحب سنو، بچوں کو تعلیم دو، اور اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ سارے بچوں کو مولانا بنا دو، دین کی بنیادی تعلیم ضرور ہونی چاہیے، حلال حرام کا فرق معلوم ہونا چاہیے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت آنی چاہیے، اللہ رسول کا مرتبہ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایک مکمل قوم چاہیے اس میں ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، ایک ایسا ڈاکٹر ہونا چاہیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ایک ایسا وکیل ہونا چاہیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ایک ایسا IAS اور IPS ہونا چاہیے جس کے ذہن و دماغ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلبہ ہو۔ جب آپ ایک مکمل قوم کو بنا سکتے ہیں، فرمایا ایجوکیشن میں جائیے۔ بدر میں جو لوگ پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے، ان سے کہا صاحب آپ ہمارے مسلمانوں کو پڑھا دیجئے، سکھا دیجئے، آپ قیدی، ہم آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ ایجوکیشن کی وجہ سے کیا گیا۔ اسلامک اسٹیٹ کی تیسری بنیاد، اور چوتھی اور آخری کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، چونکہ آپ کا مغرب کے بعد کا پروگرام تھا۔ آخری چیز جو سب سے بنیاد ہے، اس کو سمجھیے گا۔ ایک گروپ آیا حضور کے پاس، کہنے لگا صاحب ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ کہا صاحب لے آؤ۔ کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے آپ نماز ہم سے معاف کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ کہا بھائی کیوں معاف کر دیں؟ پیچھے سے کچھ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کر دیجئے، حجت کا اتمام ہو جائے گا، 6 مہینے بعد ایمان لے آئیں۔ کہا صاحب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اچھا نماز نہیں معاف کرتے تو روزے معاف کر دیجئے۔ ارے بھائی کیوں معاف کر دیں کہ ہم 6 مہینے کے بعد ایمان لے آئیں؟ کہا ہمیں تمہارے ایمان کی ضرورت ہی نہیں، تم سجدہ کرو گے تو اللہ اللہ بنے گا، ایسا تھوڑی ہے، وہ تو عرش والا ہے، قیامت سے ہے، قیامت تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، تمہارے سجدوں سے وہ اللہ تھوڑی بنے گا۔ چوتھا بنیادی اصول کہ ہم اپنے نظریات پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اسلام ایک آئیڈیالوجی بیس ریلیجن ہے، اور کوئی بھی قوم اسی وقت زندہ رہتی ہے جو وہ نظریات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتی ہے۔ جیسے گروپ آتا ہے قریش کا کہ صاحب آپ 2 مجلسیں لگا دیجئے، ایک ادھر لگا دیجئے، ایک امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، تو قرآن نازل ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ہم نہیں کرنے والے ہیں، کوئی 2 مجلسیں نہیں لگیں گی۔ اگر دین کو سننا ہے تو سامنے بیٹھو آ کر کے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔
تمہیں چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو انکار کرو. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. اللہ نے مجرموں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کیا ہوا. حضور چلے گئے ایک رئیس المنافقین کی نماز جنازہ میں، قرآن نازل ہوا اور کہا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ کسی اللہ سے بغاوت کرنے والے کی نہ تو نماز جنازہ پڑھائیں گے نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے. رول بنا دیا گیا، ختم، کچھ نہیں، قیامت تک یہ لاگو رہے گا. یہ چوتھا اصول تھا ریاست مدینہ. حالات کیسے بھی ہوں، بادل کتنے سیاہ ہوں، آندھی کتنی تیز ہو، اس نظریے کے ساتھ جینا کہ اسلام کے ساتھ میں جینا ہے اور اسلام کے ساتھ میں ہی مرنا ہے. اگر جناب ڈگمگ ہو گئے تو اللہ میاں ساتھ اس وقت دیتا ہے جب عزم ہوتا ہے. قرآن میں فرمایا گیا نا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. پہلے ذکر ہے آمنوا بربہم کا اور اس کے بعد ذکر ہے وزدناہم ہدا کا. پہلے وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. بادشاہ کے سامنے تقریر کی صاحب اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانیں گے، ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا. تب قرآن کہتا ہے تب اللہ نے وَزِدْنَاهُمْ ہدا کا اعلان کیا. تو مدد کب آتی ہے؟ جب چلتے ہو، عزم کرتے ہو، آگے بڑھتے ہو، تب اللہ کی نصرت آتی. تو دنیا کو بتاؤ اسلام کے اس نظام کے بارے میں، فریڈم آف ریلیجن کے بارے میں، ڈسکرمنیشن نہیں ہے اس کے بارے میں، کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے اس کے بارے میں بتائیے. آپ لوگوں کو بتائیے کہ اسلام نے تو ایجوکیشن کی بنیاد رکھی ہے. آپ اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی جڑ کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے تہذیب و تمدن کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنے ریتی رواجوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جیے. اللہ کی نصرت تبھی آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو اپنے سینوں سے سجانے میں ہماری نصرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.